السلام علیکم پیارے دوستوں، آج آپ کے لیے ایک پیاری سی سٹوری لائی ہوں جس کا نام ہے بھیانک دیو اور بہادر لڑکا۔ تو اپنی کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملکہ بھی بہت رحم دل اور نیک تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی جنت تھا۔ شہزادی جنت کے بال بہت زیادہ لمبے، چمکدار اور خوبصورت تھے۔ شہزادی جنت بھی اپنے والدین کی طرح رحم دل تھی۔ شہزادی کو سیر سپاٹے اور باغ میں گھومنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں گھوم رہی تھی کہ اسے آم کے درخت پر سفید رنگ کا ایک خوبصورت کبوتر نظر آیا۔ اس نے درخت کے پاس جا کر کبوتر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جیسے ہی شہزادی نے کبوتر کو پکڑا، کبوتر انسانی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اے پیارے پرندے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کبوتر نے کہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ بھی دکھی ہو گئی اور بولی، اے پیارے پرندے، تم آج سے میرے اچھے دوست ہو۔ کبوتر خوش ہو گیا اور اڑ کر شہزادی کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ کبوتر ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہتا۔ ایک دن شہزادی کبوتر کو محل میں چھوڑ کر اکیلی باغ میں چلی آئی۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوئی، تیز آندھی چلی اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پنجرے میں قید پایا۔ یہ دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ دوسری طرف کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب شہزادی واپس نہ آئی تو کبوتر شہزادی کی تلاش میں باغ میں چلا آیا، لیکن وہاں پر بھی شہزادی جنت موجود نہیں تھی۔ کبوتر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور واپس محل میں جا کر بادشاہ اور ملکہ کو یہ بری خبر سنائی۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے یہ خبر سنی تو بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو باغ میں شہزادی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی بھی نا امیدی سے واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو شہزادی جنت کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بہت بڑا انعام سے نوازا جائے گا۔ بہت سے لوگ شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے مگر کچھ دنوں بعد ناکام واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ کے وزیر سلیم کا بیٹا ارحم، جو کسی ضروری کام سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، جس دن وہ واپس آیا اس کے باپ نے اسے شہزادی کے باغ سے غائب ہونے کا بتایا۔ وزیر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان ہیں۔ میرے بیٹے، کیا تم شہزادی جنت کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ بادشاہ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، تم ہی بادشاہ سلامت کی پریشانی دور کر سکتے ہو۔ ارحم نے اپنے باپ کی بات مان لی۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا۔ جب ارحم نے درباریوں کے سامنے بادشاہ سے شہزادی کو ڈھونڈنے کو لانے کا وعدہ کیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت مجھے سفر پر آج ہی روانہ ہونا پڑے گا، بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ کبوتر جو بادشاہ کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا بولا، بادشاہ سلامت، میں بھی ارحم کے ساتھ شہزادی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ بادشاہ نے اسے بھی اجازت دے دی۔ ارحم اور کبوتر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی کے رونے اور چیخنے چلانے سے ایک بار پھر شدید آندھی آئی۔ شہزادی نے غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک خوفناک اور بھیانک شکل والا دیو تھا جس کے بڑے بڑے دانت تھے۔ وہ شہزادی کے پاس آ کر رک گیا اور بولا، اے شہزادی، چلاؤ مت، یہاں پر کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ میری بات غور سے سنو، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہے، مگر اسے کسی ظالم جادوگر نے قید کر رکھا ہے۔ وہ اسے اسی وقت تک چھوڑے گا جب تک اسے میں تمہارے خوبصورت بال اور خون نہ دوں۔ چاند کی 14ویں رات تمہیں مار دیا جائے گا اور تمہارے بال بھی کاٹ دیے جائیں گے۔ شہزادی یہ سن کر رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گا۔ بھیانک دیو یہ سن کر بولا کہ میں بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں بھی مر جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، چاند کی 14ویں رات کو ہی واپس آؤں گا۔ ارحم اور کبوتر جنگل سے گزر رہے تھے کہ انہیں جنگل میں ایک زخمی شیر نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ انہوں نے زخمی شیر کو پانی پلایا اور اس کی مرہم پٹی کر دی۔ شیر کو کچھ سکون ہوا۔ اس کے بعد ارحم اور کبوتر نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ انہیں جنگل میں ہی رات ہو گئی۔ وہ کسی پناہ کی تلاش میں تھے کہ ان کو جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔
وہ اس کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ جھوپڑی کے پاس گئے اور اندر جھانک کر دیکھا تو انہیں وہاں پر ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ جو شیر زخمی حالت میں انہیں جنگل میں ملا تھا وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ شیر پری کو ان کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ شیر نے پری کو بتایا کہ یہی وہ بہادر لڑکا ہے جس نے مجھ سے ڈرنے کے بجائے میری مدد کی۔ پری یہ سن کر مسکرا دی، پھر ارحم سے بولی کہ تم نے میرے دوست کی جان بچائی ہے، تم کہاں جا رہے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ارحم نے اسے شہزادی جنت کے بارے میں یہ سب کچھ بتا دیا۔ پری نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں اسے جانتی ہوں جس نے تمہاری شہزادی کو باغ سے اغوا کیا تھا۔ ارحم اور کبوتر دونوں بے چینی سے بولے، اے اچھی پری، ہمیں اس بارے میں جلدی سے بتاؤ تاکہ ہم اپنے بادشاہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکیں۔ پری بولی، میری بات غور سے سنو۔ یہاں سے کافی دور ایک میدانی علاقہ ہے جس میں بھیانک دیو کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت خوفناک دیو ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر پری نے اپنی چھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چاقو اور جادوئی ہار آ گیا۔ پری نے دونوں چیزیں ارحم کو دیتے ہوئے کہا کہ تم ان کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جب میں تمہیں پکاروں تب تم اپنی آنکھیں کھول لینا۔ ارحم نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی اور اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کے کانوں میں پری کی آواز آئی کہ اے بہادر لڑکے، اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب ارحم اور کبوتر نے اپنی آنکھیں کھولی تو انہوں نے خود کو شہزادی جنت کے پنجرے کے پاس کھڑا پایا۔ شہزادی جنت اس وقت سو رہی تھی۔ پری نے انہیں بتایا کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے، بھیانک دیو یہاں آنے ہی والا ہے۔ اس کے آتے ہی تم نے جادوئی چاقو سے پنجرے کو کاٹ دینا ہے۔ تم پنجرے کو جیسے ہی کاٹو گے بھیانک دیو تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی بھیانک دیو تم پر حملہ آور ہو تم نے جادوئی ہار پہن کر غائب ہو جانا ہے۔ میں اور کبوتر شہزادی کو پنجرے سے نکال کر یہاں سے باہر لے جائیں گے۔ پنجرے سے کچھ دور ایک درخت ہے جس پر سونے کا ایک پرندہ بیٹھا ہوگا۔ تم نے جادوئی چاقو سے اس کا سر کاٹ دینا ہے۔ جیسے ہی تم پرندے کا سر کاٹو گے بھیانک دیو کے جسم میں آگ لگ جائے گی۔ کچھ دیر تیز آندھی چلے گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم نے ویسے ہی کیا جیسے اسے پری نے کہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پنجرے کو کاٹا بھیانک دیو نے اس پر حملہ کر دیا، مگر وہ جادوئی ہار پہن کر غائب ہو گیا۔ بھیانک دیو نے جیسے ہی ارحم کو غائب دیکھا تو مارے غصے کے چیخنے چلانے لگا۔ اسی دوران پری اور کبوتر شہزادی کو پنجرے سے نکال کر باہر لے گئے۔ ارحم نے اس درخت کے پاس پہنچ کر جادوئی ہار اتارا تو بھیانک دیو کو معلوم ہو گیا کہ جس پرندے میں اس کی جان ہے وہاں کوئی آدم ذات پہنچ چکا ہے۔ بھیانک دیو فوراً اس درخت کے پاس پہنچا۔ ارحم نے فوراً اس پرندے کا سر جادوئی چاقو سے کاٹ دیا۔ پرندے کا سر کٹتے ہی ہر طرف بھیانک دیو کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور تیز آندھی چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ارحم نے دیکھا کہ نیک دل پری، شہزادی جنت اور کبوتر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان کی طرف چل پڑا۔ اس نے وہاں پہنچ کر پری کا شکریہ ادا کیا۔ کبوتر پھر سے اپنی دوست کو پا کر بہت خوش تھا۔ پری بولی، کچھ دیر میں رات ہونے والی ہے، لہٰذا تم لوگ آج رات میرے مہمان بن جاؤ۔ صبح ہوتے ہی تم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ انہوں نے پری کی بات مان لی اور رات اس کے پاس گزاری۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ محل میں پہنچے تو بادشاہ اور ملکہ شہزادی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے ارحم کے ساتھ شہزادی جنت کی شادی کر دی۔ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اسٹوری کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔